یہ جو کیس تھا حیدرآباد سازش کیس، اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس میں جو ایرانی حکومت ہے، اس زمانے کی جو ایرانی حکومت تھی، اس کا بھی دباؤ تھا پاکستان پر کہ یہ جو آپ کا جو پاکستانی بلوچستان ہے، اس میں سازش ہو رہی ہے اور ایرانی بلوچوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کو کارروائی کریں۔ تو یہ کارروائی ہوئی تھی۔ تو بہت سے لنکس ہیں، جو کچھ بھی ایران میں ہو رہا ہے، بلکہ جو کچھ بھی ترکی میں اور عراق میں اور شام میں ہو رہا ہے، اس کے بہت سے لنکس بنتے ہیں جو پاکستان میں بہت سے جو لوگ گڑبڑ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ بہت سے لنکس بنتے ہیں۔ تو اس وقت کوشش یہ لگ رہی ہے کہ جو نیتن یاہو ہے وہ پوری کوشش کرے گا کہ اکتوبر 2026 سے پہلے ایران میں رجیم چینج ہو جائے، اور اس کے لیے اس کو ایک سپر پاور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت حاصل ہے۔ تو یہ جو 2026 کا سال ہے، یہ پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایران میں رجیم چینج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ خطرہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہوگا، خطرہ جو ہے وہ پورے مڈل ایسٹ کے لیے بڑھ جائے گا، اور اس مڈل ایسٹ میں جن ممالک کے لیے خطرہ بڑھے گا، اس میں وہ ممالک زیادہ خطرے کا نشانہ بنیں گے جن کو کہ گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے اس میں نیتن یاہو نے شامل کیا ہوا ہے۔ یہ کون سے ممالک ہیں؟ اس میں جی شام ہے، اردن ہے، مصر ہے، عراق ہے، سعودی عرب ہے، کچھ علاقہ ترکی کا بھی ہے۔ تو یہ جو گریٹر اسرائیل کی جو سازش ہے، اور اس سازش کو سمجھنے کے لیے آپ گریٹر اسرائیل کا میپ دیکھیں، پہلے بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا، تو آپ دیکھیں گے تو اگر یہ گریٹر اسرائیل خدا نخواستہ بن جاتا ہے تو جو اسرائیل ہے یہ ترکی کے بارڈر پہ آگے کھڑا ہو جائے گا، اور اسرائیل جو ہے یہ سعودی عرب کے بھی بارڈر پہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ یہ سعودی عرب کا کچھ علاقہ بھی گریٹر اسرائیل میں شامل کرنا چاہتے ہیں، مصر کے بھی اندر گھس جائے گا۔ تو بہت سے جو اہم ممالک ہیں، اہم عرب ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، ان کی جو سیکیورٹی ہے، ان کی جو سلامتی ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے، اس کا سب سے بڑا اتحادی جو ہے وہ بھارت ہے۔ تو اس وقت آپ کو پرابلم نظر آ رہا ہے بھارت اور امریکہ میں، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نیتن یاہو ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی کے درمیان کوئی صلح کروا دی جائے، کوئی مفاہمت کروا دی جائے۔